بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج اصول الفقہ المظفر کا سبق نمبر 115 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ ہمارے سامنے جو عام باقی آیا تھا، آیا اس پر عام کا اطلاق کرنا حقیقی شمار ہوگا یا وہ اطلاق مجازی شمار ہوگا۔ ہم نے گزشتہ درس میں تقریباً 4 قسم کے نظریات بیان کیے تھے، جن میں سے پہلا نظریہ یہ تھا کہ مجازی ہے، دوسرا حقیقی ہے، اور تیسرا اور چوتھا قول تفصیل کا قول تھا۔ البتہ دونوں تفصیلیں ایک دوسرے کے برخلاف تھیں۔ ان 4 اقوال میں سے مصنف نے دوسرے قول کو اختیار فرمایا اور یہ نتیجہ دیا کہ میں یہاں پہ اپنے قول ثانی کو ثابت کرنے کے لیے قول اول کو باطل کروں گا کہ قدماء جو اس بات کے قائل ہوئے تھے کہ یہاں پر باقی عام میں استعمال کرنا مجازی ہوگا، حقیقی نہیں ہوگا، وہ مجازی کے قائل ہوئے ہیں تو کیوں قائل؟ مصنف نے سب سے پہلے منشا بیان کیا کہ ان کے نزدیک چونکہ ادات عموم کو عام کے لیے وضع کیا گیا ہے، عمومیت بیان کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے، لہٰذا اس مورد میں چونکہ وہ عمومیت کو بیان نہیں کر رہے بلکہ ہم نے کیا کر دیا، بعض افراد کو نکال دیا، ہمارے سامنے کچھ افراد باقی بچے ہیں، مطلب کچھ افراد کو بطور عمومی نہیں کہا جا سکتا، لہٰذا وہ اپنے معنی غیر موضوعہ میں استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا اس طرح کا استعمال حقیقی نہیں ہوگا بلکہ استعمال مجازی ہوگا۔ ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی اور ہم نے مخصص متصل کے حوالے سے اپنی گفتگو کو شروع کیا تھا، اور مصنف نے ایک معید پیش کیا تھا اور کہا تھا ٹھیک ہے اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات مان لیں تو اس صورت میں کیا ہوگا، کل کی جگہ پر بعض کو رکھنا صحیح ہوگا۔ فرماتے جبکہ ایسا درست نہیں ہے، چاہے عمومیت کی مثال لے لیں یا آپ تخصیص کی مثال لے لیں، دونوں صورتوں میں کل کی جگہ پر بعض کو رکھنا درست نہیں ہوگا اور وہ والا معنی مراد نہیں ہوگا جو کہ مراد متکلم اور مراد جدی ہوتا ہے۔ فرماتے نتیجہ کیا نکلا ہمارے سامنے، والحاصل ان لفظۃ کل وسائر ادوات العموم فی مورد تخصیص لم تستعمل الا فی معناها۔ فرماتے بطور نتیجہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لفظ کل اور جتنے بھی عموم کے ادوات ہیں، جمیع ہے، دائمن ہے، ایو وغیرہ ہے، فرماتے وہ سارے کے سارے مورد تخصیص میں بھی لم تستعمل الا فی معناها، وہ اپنے معنی موصولہ میں استعمال ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کسی دوسرے معنی میں استعمال نہیں ہوتے، اور وہ معنی کیا ہے، وَهُوَ الشُّمُولُ، وہ کیا ہے، تمام کے تمام افراد کو شامل کرنا ہے۔ یہاں تک تو بات ہوگی ادات کے حوالے سے، یعنی مصنف نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر آپ ادات عموم کی بات کرتے ہیں تو چاہے عموم کی مثال لے لیں یا تخصیص کی مثال لے لیں، دونوں صورتوں میں ادات عموم اپنے معنی موصولہ کو ہی بیان کرے، لہذا اس اعتبار سے تو کیا ہوگا، ان پر اطلاق حقیقی ہوگا، اطلاق مجازی نہیں ہوگا۔ فرماتے اگر آپ بات کریں کہ ٹھیک ہے جناب ادات عموم کے حوالے سے ہم آپ کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن جہاں تک تعلق ہے مدخول کا، یعنی جس پر یہ ادات داخل ہوئے جو کلام ہمارے سامنے، ہم ان کے بارے میں کہہ دیتے کہ وہ چونکہ معنی حقیقی کو بیان نہیں کر رہا بلکہ معنی مجازی کو بیان کر رہے ہیں، لہٰذا ہم ان کے بارے میں کہیں گے کہ ان پر اطلاق کیا ہوگا، حقیقی نہیں ہوگا بلکہ مجازی ہوگا۔ مصنف اس بات کے بھی قائل نہیں، اس کو بھی رد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں ولا معنی للقول، فرماتے اس کو اس بات کے قائل ہونے کا بھی کوئی معنی نہیں، کس بات کے قائل ہونے کا، بأن المجاز فی نفس مدخولها، کہ اگر ادات عموم کے اندر مجازیت نہیں پائی جاتی تو یہ ادات جس چیز پر داخل ہیں، جس کلام کے اوپر داخل ہیں، فرماتے اس کو حقیقت سے مجاز میں تبدیل کر دیتے تھے۔ کیوں؟ پہلے جب تک وہ عموم پایا جاتا تھا اس میں تخصیص نہیں تھی، وہ معنی عمومی کو بیان کر رہے تھے، اب چونکہ کلام کے اندر تخصیص لگ چکے، مخصص متصل کی بات کر رہے ہیں، مخصص متصل میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی کلام کے اندر عموم بھی ہوتا ہے، اسی کے ساتھ تخصیص بھی ہوتی ہے۔ فرماتے اب جو کلام آ گیا وہ کلام کیا کر رہا ہے، چونکہ عموم کو بیان نہیں کر رہا، لہٰذا ہم یہاں پہ اس بات کے قائل ہو جائیں گے کہ جو اس کا مدخول ہے، جو کلام کے جس کے اوپر ادات داخل ہوئے ہیں، وہ کیا کرے گا، باقی جو افراد عام کے بچیں گے اس میں مجازیت کو ثابت کر دے گا۔ مصنف فرماتے لا معنی، اس قول کے قائل ہونے کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن مدخولها مثل کلمت عالم موضوع لنفس الطبیعت من حیث ہی، فرماتے اس لیے کہ جو کلمہ عالم ہے اس کو اس بات کے لیے وضع کیا گیا کہ وہ نفس طبیعت اور نفس ماہیت کو بیان کرے، البتہ لا بشرط کی صورت میں، یعنی وہاں پہ کوئی شرط موجود نہیں ہوتی کہ آیا کل کی صورت میں ہو تو بیان کرے گا، بعض کی صورت میں ہو تو بیان کرے گا۔ فرماتے نا، لا بشرط کی صورت میں کیا ہے، لفظ عالم کو خود طبیعت اور نفس ماہیت کے لیے وضع کیا گیا ہے، لطبیعت بے جمیع افرادها او بعضها، فرماتے اس اعتبار سے وضع نہیں کیا گیا کہ عالم ایک ایسی طبیعت کا نام ہے کہ جس میں یا جمیع افراد کو مراد لیا جائے، یعنی سارے کے سارے عالم ان پر اطلاق کیا جائے، یا عالم کا اطلاق صرف ان پر کیا جائے جو بعض ہوں، جیسا کہ عادل ہوں یا پھر فاسق ہوں۔ فرماتے نا، خود عالم کی طبیعت کے اندر اس طرح کی شرط موجود نہیں ہے۔ جب یہ بات ہے تو فرماتے چاہے عام کی صورت میں ہو چاہے تخصیص کی صورت میں ہو، دونوں صورتوں میں کیا ہے، لفظ عالم اور جو بھی کلام ہوگا ہمارے سامنے، تو بطور مثال پیش کیا، جو بھی کلام ہمارے سامنے موجود ہوگا وہ اپنے معنی حقیقی کو ہی بیان کرے گا، معنی مجازی کو بیان نہیں کرے گا۔
فرماتے ہیں پھر یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بعض عالم کا اکرام کرو یا سارے عالم کا اکرام کرو، فرماتے ہیں آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بعض اور کل کو ہم عالم سے مراد نہیں لے سکتے؟ فرماتے ہیں نہ، آپ تھوڑا سا اشتباہ کر رہے ہیں. یہاں پہ کل اور بعض کا جو معنی لیا جا رہا ہے وہ ادات عموم اور ادات تخصیص کی وجہ سے لیا جا رہا ہے، نہ کہ خود عالم کی وجہ سے. فرماتے ہیں وَإِرَادَةُ الْجَمِيعِ أَوِ الْبَعْضِ، سارے کے سارے عالم کا ارادہ کرنا یا بعض عالم کا ارادہ کرنا، یعنی عام کی صورت میں اور خاص کی صورت میں. فرماتے ہیں انما يكون من دلالة لفظة اخرى، یہ خود مدخول کی دلالت نہیں ہے، وہ اس کلام کی دلالت نہیں ہے، اس نفس طبیعت اور ماہیت کی دلالت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دوسرے لفظ کی دلالت ہے جس کو ہم نے ادات عموم کا نام دیا کا کلن او بعض، جیسا کہ کل ہے اور بعض وغیرہ. بس کیا نتیجہ ہوا؟ فرماتے جب ہمارے سامنے ادات عموم اپنی عمومیت پہ باقی ہیں اور جو خود مدخول ہے وہ نفس طبیعت کو بیان کرتا ہے، عام اور خاص کی اس میں بات ہوتی ہی نہیں ہے. فائزہ کوئی ادا مدخول ہوا، فرماتے جب ہم کسی عام کے مدخول کی کیا کر دیتے ہیں؟ قید لگا دیتے ہیں. وَأُرِيدَ مِنْهُ الْمُقَيَّدُ، اور اس سے کیا کرتے ہیں؟ ایسا مقید مراد لیتے ہیں کہ المقید بالعدالت فی المسامۃ، جیسے ہم مثال بیان کیا کہ ہماری جو مراد ہے وہ ہر قسم کا عالم مراد نہیں، بلکہ وہ والا عالم مراد ہے کہ جس میں قید لگائی گئی ہو عدالت کی. عالم عادل مراد ہے، عالم فاسق مراد نہیں ہے. فرماتے ہیں اگر ہم مدخول کی قید لگا دیں اور اس سے مراد جو ہے وہ عالم عادل کو مراد لیں، لم یکن مستعملا الا فی معناہ، فرماتے ہیں کہ یہ اپنے معنی موضوعہ میں ہی استعمال ہے. عالم کو جس معنی کے لیے واضح کیا گیا ہے اسی میں استعمال ہے، کسی اور معنی مجازی میں استعمال نہیں. اور وہ معنی حقیقی کیا ہے؟ وَهُوَ مَنْ لَهُ الْعِلْمُ، فرماتے جس کے لیے علم ثابت ہو، اب چاہے وہ عادل ہو چاہے وہ فاسق ہو، اس کے ایسے کو فرق نہیں پڑے گا. مدخول جو ہے وہ اپنے اس معنی حقیقی پر ہر حال میں باقی رہے گا. فرماتے ہیں وَتَكُونُ إِرَادَةُ مَا عَدَى الْفَاسِقِ مِنَ الْعُلَمَاءِ، فرماتے ہیں اب یہاں پہ فاسق کے علاوہ ہم جو علماء کو مراد لے رہے ہیں جو کہ علماء عادل ہیں، گویا کہ آسان الفاظ میں کہ علماء عادل کو اس مثال سے مراد لینا. فرماتے ہیں من دلالت المجموع القید والمقید، یہ جو ہم علماء عادل کا معنی مراد لیں گے اس قید سے بھی، قید سے مراد کیا ہے؟ جو ہم الا الفاسقین کی قید لگا رہے ہیں، بعد میں تخصیص لگا رہے ہیں، فرماتے ہیں اس تخصیص سے بھی اور خود اس کلام سے بھی جو مدخول ہے، فرماتے ہیں مدخول سے بھی اور تخصیص کے مجموع سے ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ عالم عادل کو سمجھ رہے ہیں، اور فاسق کو اس سے ہم کیا کریں؟ خارج قرار دے رہے ہیں. البتہ من باب تعدد الدال والمدلول، یہ ایسے ہی ہے جس طرح کے دال متعدد ہوتے جائیں گے ان کے مدلول بھی متعدد ہوتے جائیں گے. عام میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک ادات عموم ہوتا ہے، وہ دلالت کرتا ہے اس بات پہ کہ یہاں پہ معنی عمومی مراد ہے، لیکن یہاں پہ تخصیص کی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے ایک مدخول ہوتا ہے، دوسری جانب سے ہمارے سامنے ادات عموم ہوتا ہے، یعنی دو ہی دال ہوتے ہیں اور دو ہی ان کے مدلول ہوتے ہیں. یہ دونوں مل کر اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ ان کی مراد عالم ہے، پہلی بات، اور دوسری بات یہ کہ عالم بھی سارے علماء مراد نہیں، بلکہ علماء میں سے صرف علماء عادل ان کی مراد ہے، سارے کے سارے ان کی مراد نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں وَسَيَجِيءُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِنَّا تَقْيِيدَ الْمُطْلَقِ لَا يُوجِبُ مَجَازًا، فرماتے ہیں انشاءاللہ جب ہم اگلا باب پڑھیں گے اطلاق و تقیید کا، اس میں تفصیل آ جائے گی کہ مطلق کی بھی تقیید لگانا اور اس کی قید لگا دینا مجاز کا سبب نہیں بنتا. لہٰذا یہاں پر بھی ہم بطور نتیجہ یہی بات کہیں گے کہ اگر ہمارے سامنے مخصص متصل، کیونکہ مخصص منفصل کی بات ابھی آگے کر رہے ہیں، ابھی کی نہیں ہے، فرماتے ہیں اگر ہمارے سامنے مخصص متصل ہو تو چاہے عموم کی صورت میں ہو یا مخصص متصل کی صورت ہو، دونوں صورتوں میں ادات عموم بھی عمومیت کو بیان کریں گے، معنی موضوعہ کو ہی بیان کریں گے، اور اسی طرح فرماتے ہیں جو مدخول ہوگا وہ نفس طبیعت کو بیان کرے گا، اپنے معنی حقیقی کو بیان کریں گے. لہٰذا نہ ادات عموم کے اعتبار سے مجازی ہوگا اور نہ ہی مدخول کے اعتبار سے یہ مجازی ہوگا. فرماتے ہیں ھذا الکلام کلہ عن المخصوص بالمتصل، فرماتے ہیں یہ سارے کا سارا کلام اس صورت میں اگر کلام کے اندر قید لگائی جائے مخصص متصل کی صورت میں. یہاں تک ہماری بات یہ ہوگی. کیا نتیجہ نکلا جو میں نے ابھی بیان کیا کہ چاہے ادات عموم کو دیکھ لیں یا مدخول کو دیکھ لیں، یعنی اس کلام کو دیکھیں کہ جس کے اوپر ادات عموم داخل ہیں، دونوں صورتوں میں ادات عمومی معنی حقیقی یعنی عمومیت کو بیان کر رہا ہے، اور جو ہمارے سامنے مدخول ہے وہ بھی اپنے معنی حقیقی کو بیان کر رہا ہے. لہٰذا آپ جو مجازیت کے قائل ہوئے وہ درست نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ الْكَلَامُ عَنِ الْمَخْصُوصِ بِالْمُنْفَصِلِ، فرماتے ہیں جہاں تک تعلق ہے مخصص منفصل کا، فرماتے ہیں اس میں بھی حکم یہی ہوگا، یعنی اس میں بھی آپ کی بات کے قائل نہیں ہوگا، یعنی وہاں پہ آپ چاہے ادات عموم کی بات کر لیں یا آپ مدخول کی بات کریں، دونوں صورتوں میں حکم ایک جیسا ہوگا، دونوں اپنے معنی موضوعہ پر ہی دلالت کریں. کیوں؟ فرماتے ہیں لِأَنَّ قُلْنَا، ہم نے بات پہلے کہی تھی، کون سی والی؟ ان التخصیص بالمنفصل معناہ، تخصیص بالمنفصل کا معنی کیا ہے
جعل الخاص قرینۃ منفصلۃ علی تقیید مدخول کل بما عدا الخاص، خاص کے علاوہ کل جن جن چیزوں پر داخل ہوا ہے ان کی تقیید پر یہ قرینہ منفصلہ بن جائے گا. یعنی پہلے عموم ہے، اس میں 100 افراد شامل تھے، اب جب دوبارہ کیا ہوا ہمارے سامنے یہ قید آ گئی، یہ تخصیص منفصل آ گئی، یہ کیا کرے گی؟ قرینہ بن جائے گی اس بات پر کہ اب 100 کے 100 افراد مراد نہیں، کل جن جن افراد پہ داخل ہوا تھا ان افراد میں سے جو خاص ہیں ان کو نکال کر اب جو باقی افراد بچیں گے فرماتے ہیں ان پر یہ قرینہ بن جائے گا کہ اب 100 کے 100 افراد کو مراد نہیں لیا جا رہا، بلکہ ان میں سے کچھ افراد کو، مثال کے طور پہ 80 افراد کو یا 50 افراد کو مراد لیا جا رہا. فرماتے ہیں یہ تخصیص منفصل فقط قرینہ بنے گا، اس بات کی وضاحت کرے گی کہ جو قید لگائی گئی ہے یہ کیا کریے؟ خاص کے علاوہ باقی افراد کو مراد لے رہی ہے. فلا تصرفوا فی ادات العموم، فرماتے ہیں اگر آپ ادات عموم کی بات کریں، فرماتے ہیں ادات عموم بھی یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی تصریف نہیں کر رہے، اس کے ظہور کو ختم نہیں کر رہے. یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے کہ معنی عمومی کی بجائے معنی خصوصی مراد لیے جا رہے، بلکہ کیا کہہ رہا ہے؟ فقط اتنی بات کو واضح کر رہا ہے کہ جو افراد پہلے 100 مراد لیے جا رہے تھے اب کل سے 100 مراد نہیں لیے جا رہے بلکہ 80 مراد لیے جا رہے تھے. اسی طرح فرماتے ہیں ولا فی مدخولها، اگر آپ مدخول کی بات کریں فرماتے ہیں وہ صرف طبیعت ہے، چاہے آپ عام والی مثال میں دیکھ رہے ہیں یا مخصص منفصل والی، دونوں کلاموں کو دیکھ لیں، دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ مدخول اپنے نفس طبیعت کو اور نفس ماہیت کو بیان کر رہا ہے، وہاں پہ معنی موصولہ کو بیان کیا جا رہا ہے، معنی مجازی کو بیان نہیں کیا جا رہا. یہ دوسری بات. اسی طرح فرماتے ہیں وَيَكُونُ أَيْضًا مِّن بَابِ تَعَدُّدِ الدَّالِ وَالْمَدْلُولِ، جس طرح ہم نے مخصص متصل میں بیان کیا، مخصص منفصل میں بھی ایسا ہوگا کہ یہ تعدد دال و مدلول کے باب سے ہوگا کہ یہاں پر ہمارے سامنے اگر تو صرف عموم ہوگا تو وہاں پہ ایک دال ہوگا ایک مدلول ہوگا، کل کیا کرے گا؟ دلالت کرنے والا ہوگا، اور کیا کرے گا؟ سارے کے سارے علماء کو شامل کرے گا، وہ اس کا مدلول قرار پا جائے گا. لیکن فرماتے جب ہمارے پاس تخصیص آ جائے، چاہے متصل ہو یا منفصل ہو، منفصل میں ایسا کس طرح ہوگا کہ ایک ہمارے سامنے کلام ہے جو کہ عموم کی صورت میں ہے، پھر دوسرا کلام ہے وہ تخصیص کی صورت میں ہے. عام کلام کیا بیان کرے گا کہ 100 کے 100 افراد شامل ہیں، خاص والا بیان کرے گا کہ 100 میں سے 80 افراد شامل ہیں. اب ہم کیا کریں گے؟ ہم 100 کی قید لگا دیں گے 80 کے ساتھ کہ 80 افراد کو شامل کیا جائے گا، باقی جو 20 افراد ان کو خارج قرار دیا جائے گا، اور یہ کل جو ہے جو ادات عموم ہے یہ عمومیت کو بیان کرے گا، لہذا دال بھی متعدد ہوں گے اور ان کے مدلول بھی یہاں پہ متعدد ہو جائیں گے. یہاں تک بات ہوگی مکمل. آخر میں بیان کریں ایک اشکال کو. فرماتے ہیں یہاں پہ اشکال ورد اشکال کیا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ جناب یہ جو یہاں پہ آپ مخصص منفصل کہہ رہے ہیں یہ مدخول کے لیے موجب تقیید بنتا نہیں ہے، کیا مطلب؟ یہ کیا کرتا ہے؟ ان کی قید نہیں لگاتا بلکہ یہ عموم کی بھی تخصیص کر دیتا ہے. یعنی 100 کے 100 افراد عموم میں شامل تھے، اب 100 میں سے 80 افراد ہے، لہٰذا تخصیص ہو جائے گی کہ 100 کے 100 افراد شامل نہیں ہوں گے، لہٰذا یہاں پر عموم بھی نہیں ہوگا. فرماتے چونکہ پہلے تخصیص نہیں ہوتی لہٰذا ہم عموم سے عموم ہی مراد لیتے ہیں، لیکن اب چونکہ تخصیص آ چکی ہے اب ہمیں یقین ہو جائے گا کہ مراد مولا عام نہیں ہے، 100 کے 100 افراد یہاں پہ مراد نہیں بلکہ 100 میں سے 80 افراد مثال کے طور پہ مراد ہیں. فرماتے لہٰذا یہاں پر یہ صرف کیا ہوگا؟ مدخول کی بات نہیں ہوگی بلکہ خود جو کلام ہے اس کی بھی تخصیص لگ جائے گی. البتہ مصنف جو ہے وہ اس بات کے قائل نہیں، اس کو رد کرتے ہیں. فرماتے ہیں وَلَوْ فُرِضَ، اگر اس بات کو فرض کر لیا جائے، اگر آپ کی بات کو مان لیا جائے کہ ان المخصص المنفصلہ، جو مخصص منفصل ہے، لیس مقیدا لمدخول ادات العموم، یہ ادات عموم کے مدخول یعنی جو کلام ہمارے سامنے جو نفس طبیعت اور ماہیت آ رہی ہے اس کی قید کرنے والا نہیں ہے، بل ہوا تخصیص للعموم نفسه، بلکہ کیا کر رہا ہے؟ خود عام کی تخصیص کر رہا ہے، مدخول کی قید نہیں لگا رہا بلکہ خود عام کی قید لگا رہا ہے. لیکن مصنف فرماتے ہیں فَإِنَّ هَذَا لَا يَلْزَمُ مِنْهُ، بالفرض اگر ہم آپ کی بات مان بھی لیں فرماتے ہیں اس سے لازم نہیں آئے گا. کیا لازم نہیں آئے گا؟ کہ أَن يَكُونَ الْمُسْتَعْمَلُ فِيهِ فی العام هو البعض، کہ عام میں جو معنی استعمال کیا جا رہا ہے وہ بعض افراد ہیں، سارے کے سارے افراد نہیں. فرماتے آپ کی اس بات کا یہ لازمہ نہیں ہے، چاہے آپ عام کی تخصیص کر لیں چاہے آپ جو مدخول ہے اس کی قید لگا لیں، دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ کل اپنے معنی پر باقی رہے گا. چاہے آپ تخصیص لگائیں یا تخصیص نہ لگائیں دونوں صورتوں میں عام اپنے معنی کو بیان کرے گا. فرماتے ہیں جب یہاں پہ عام اپنے بعض افراد میں استعمال نہیں ہوا بلکہ سارے کے سارے افراد کو استعمال ہوا. فرماتے ہیں حتیٰ یکون مجازن، جب یہاں پہ عام بعض افراد میں استعمال ہوا ہی نہیں ہے فرماتے ہیں ہم اس کی مجازیت کے بارے میں گفتگو ہی نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ عام اپنے عمومیت کو بیان کر رہا ہے، یعنی عام کے افراد میں تعین نہیں تو کہ کتنے ہونے چاہیے، یہ تخصیص میں آ کر بیان کر دیا، واضح کر دیا کہ عام میں 100 افراد شامل نہیں، وہ اضافی افراد ہیں، اصل جو افراد ہے وہ 80 ہی اس میں شامل. فرماتے ہیں عام جو ہے وہ بعض افراد کو بیان نہیں کر رہا بلکہ
عمومیت کو بیان کر رہا ہے، سارے کے سارے افراد کو شامل کر رہا ہے۔ فرماتے پس یہاں پہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ مراد استعمالی کے حوالے سے کر رہے ہیں، جبکہ ہم نے کیا کہا تھا جب تک متکلم کا کلام مکمل نہیں ہوتا وہاں پہ کیا مراد استعمالی۔ لیکن اگر آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے کس بات کا کہ مولا نے یہاں پہ عام مراد لیا ہے، سارے کے سارے علماء عدول کو مراد لیا ہے، فرماتے پاس یہ مراد جدی ہوگا، مراد استعمالی نہیں ہوگا، جو ہم نے 4 صورتیں گزشتہ بیان کی تھی۔ فرماتے بل انما یکشف الخاص عن المراد الجدی من العام، یہاں پہ جو خاص ہوگا وہ مراد استعمالی کو بیان نہیں کرے گا بلکہ وہ مراد جدی کو بیان کرے گا، کہ متکلم جو ہے وہ عام کو مراد نہیں۔ اگر ہم استعمالی کی بات کریں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ عام میں سے بعض افراد کو مراد دیا جا رہا ہے۔ فرماتے نہ، مراد استعمالی نہیں ہے بلکہ یہاں پہ مراد جدی ہے، جو کیا بیان کر رہی ہے کہ صرف 80 افراد کو مراد دیا جا رہا ہے، 100 کے 100 افراد کو مراد نہیں لیا جا رہا۔ خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ ادات عموم اپنی عمومیت پر باقی رہتے ہیں، چاہے تخصیص آئے یا تخصیص نہ، یہ ہماری بحث کا نچوڑ ہے، یعنی چاہے تخصیص ہو تخصیص نہ ہو، ادات عموم کو جو عمومیت والے معنی کے لحاظ کیا گیا اسی معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ اس طرح فرماتے جو مدخول ہے وہ بھی اپنی عمومیت میں باقی رہتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ صرف طبیعت اور ماہیت میں کل یا بعض وغیرہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ کل اور بعض جو ہے وہ ادات عموم سمجھاتے ہیں، خود مدخول اس بات کو واضح نہیں کرتا۔ اس طرح فرماتے ہیں کلام میں عام اور خاص صرف ادات عموم سے سمجھا جاتا ہے، جو کہ خود اپنے عموم پر باقی، یعنی آپ نے جو اشکال کیا تھا ادات عموم پر کہ ادات عموم جو اپنے معنی غیر موصولہ میں استعمال ہو رہے ہیں، فرماتے ایسا نہیں ہے بلکہ وہ اپنے معنی موصولہ میں ہی استعمال ہو رہے ہیں۔ اسی بنا پر تو ہم نے کہا تھا کہ کل کی جگہ پر بعض کو رکھنا درست نہیں ہے۔ فرماتے ہیں مخصص متصل کی طرح مخصص منفصل میں بھی ادات عموم بھی اپنی عمومیت پر باقی ہیں، اور جو مدخول ہے وہ بھی اپنی عمومیت پر باقی ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں مخصص متصل اور مخصص منفصل دونوں میں تعدد دال اور تعدد مدلول ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جس طرح ہم عمومیت میں کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک ہی دال ہوتا ہے اور اس کا ایک ہی مدلول ہوتا ہے، لیکن مخصص کے اندر کیا ہوتا ہے کہ متعدد دال ہوتے ہیں اور متعدد ان کے مدلولات ہوتے ہیں۔ اشکال یہ وارد ہوا کہ مخصص منفصل کلام کے لیے موجب تقیید نہیں بلکہ وہ کیا کرتا ہے عام کی بھی تخصیص کر دیتا ہے۔ جب آپ کی تخصیص کر دی ہے لہذا عام کو بعض افراد میں استعمال کرنا استعمال مجازی ہوگا، حقیقی نہیں ہوگا۔ مصنف نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، مخصص منفصل مراد استعمالی سے نہیں بلکہ مراد جدی سے کاشف ہوتا ہے۔ اگر مراد استعمالی کی بات کریں مطلب اس صورت میں آپ امکان دے سکتے ہیں، لیکن ہم نے چونکہ کہا تھا کہ ہماری جو مراد ہے وہ مراد استعمالی نہیں بلکہ ہم نے یہاں پہ مراد جدی کو دیکھنا ہے، کیونکہ جو خاص ہے وہ متکلم کے مراد جدی کو بیان کر رہا ہے، لہٰذا یہاں پہ ہم کیا کریں گے، ہم اس صورت میں کہیں گے کہ جو عام کی تخصیص لگائی جا رہی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، عام اپنی عمومیت پر باقی ہے، ادات عموم اپنی عمومیت پر باقی ہیں، اور جو مدخول ہے وہ نفس ماہیت اور نفس طبیعت کو بیان کر رہا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔